بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاہلانہ عقیدہ زمانہ جاہلیت کی ہی پیداوار ہو سکتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقدیر کا ذکر تو زمانہ جاہلیت سے جوہلا کے کلام میں بھی پایا جاتا تھا، اور وہ اپنی گفتگو اور شعر و شاعری میں اس کے متعلق کلام کیا کرتے تھے۔ اس کے ذریعے فوش شدہ افراد اور اشیاء کے بارے میں خود کو تسلی دیتے تھے، لیکن پھر اسلام نے آ کر اس نظریہ کو مزید پختگی دی کہ اس عقیدہ کو لازم قرار دے دیا۔ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے کہ اللہ ایسی جہالت کو اسلام اور ایمان کا حصہ بنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے جلدی سے ہم مسئلہ تقدیر پر بات کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ویڈیو میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روایات اور علماء کے موقف سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ کتاب دو طرح کی ہے۔ دو کتابوں کا ہونا ایک بہت بڑے تضاد کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 1، کتاب و تقدیر، یعنی جو لوح محفوظ ہے یا اللہ کا علم الغیب ہے، جس میں انسان کے اعمال دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن روایات میں جس طرح اس روایتی کتاب و تقدیر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے سب کچھ بس یہی جانتے ہیں لیکن اللہ نہیں جانتا، کیونکہ قرآن میں اس طرح کوئی نقشہ کھینچا نہیں گیا۔ تو سنیں کس طرح انہوں نے اپنی طرف سے روایتی کتاب و تقدیر کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ جس کو چننا چاہے عطا فرماتا ہے۔ لوح محفوظ مخلوق کی دستبرد سے محفوظ ہے، نہ اس میں کوئی چوری کر سکتا اور نہ تبدیلی۔ اچھا جی، اب آپ سنتے چلے جائیں، یعنی کہ ایسے نقشہ کھینچ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جب یہ کتاب و تقدیر لکھ رہے تھے تو یہ اللہ کے پاس کھڑے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ تو کہتے کیا ہیں یہ؟ آگے سنیں کہ عرش پر دائیں جانب رکھی کتاب ہے، اس کی لمبائی میں سالوں کی مسافت ہے، اس کا طول آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے، اور عرض مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے، اس کے کنارے سفید موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے گتے کے ساتھ بند ہے، اور اس کا اصل فرشتے کے آگے ہے۔ ایک دن میں اللہ تعالیٰ اس پر 36 مرتبہ نظر ڈالتے ہیں، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے، کسی کو ذلت، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب کیا ہے یہ سب؟ آپ کو بہت اچھے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ نے تو لوح محفوظ کو ایسے کسی جگہ بھی قرآن میں ایکسپلین ہی نہیں کیا کہ یہ کتاب و تقدیر ہے اور یہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کو یہ لوگ اپنا ایک من گھڑت دین سکھا رہے ہیں، جیسے اللہ کو تو کچھ علم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کو مت بتاؤ کہ کتاب و تقدیر کیا ہے، بلکہ اللہ سے پوچھو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ سماوات میں ہو، جو کچھ ارض میں ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے، وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی۔ اس لیے قرآن میں ہمیں اللہ کا اپنے رسولوں کے معاملے میں بھی انتہائی سخت اور بااصول رویہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ رسول ہمارے اوپر بعض باتیں گھڑ کر لے آئے، پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کا داہنا بازو پکڑ کر اس کی شارہ گھی کاٹ دیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے تراجم میں ایسا ہی لکھا ہے۔ اور سنیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر مجھ پر یہ رسول قرآن کے علاوہ کوئی بات گھڑ لے لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی بات گھڑ کے لیے ہے، تو ضعف الحیات و ضعف الممات، تو دنیا اور آخرت دونوں میں دگنا عذاب ہے، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اب جہاں اللہ نے کسی نبی کا بھی لحاظ نہیں کیا، وہاں ایک غیر نبی کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر اس کے برعکس تبصرہ کرے؟ پورے قرآن میں ایک لفظ کی غیر قرآنی تشریح و تفسیر سے قرآن کی آیات کا کنسپٹ ہی بدل دیا گیا ہے۔ کیوں شرم نہیں آتی؟ کیوں دین کو بگاڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیوں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیوں آخرت یاد نہیں ہے؟ اب غور کیجئے کہ اللہ قرآن میں لوح محفوظ کس کو کہتا ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے جو اس قانون، لوح میں نا قانون، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو
الواح دی گئی تھی، تو لوح کی جمع الواح ہے، تو قوانین دیے گئے تھے۔ تو فی لوح محفوظ یہ اس قانون کے بارے میں جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ محفوظ مفعول کے وزن پر ایسا قانون ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو دیکھیں قرآن میں کس کی حفاظت کی گئی ہے؟ سورۃ ہجر کی 9 نمبر آیت میں اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن ہی ہے لوح محفوظ جس کی بات ہو رہی ہے۔ لوح محفوظ کوئی تقدیر کی لکھی دوسری کتاب نہیں ہے۔ آپ خود ان الفاظ پر غور کر لیجئے۔ جو کہانی میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنائی اور جو نقشہ کتاب تقدیر کا کھینچا گیا ہے، کیا یہاں پہ کچھ بھی ایسا لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو یہ روایات کا جھوٹ ہے، یہ کھلا تضاد ہے جو اللہ کو غیر منصف ثابت کرتا ہے، اور روایات کا جھوٹ پکڑنے کے لیے اتنا ہی ثبوت کافی ہے کہ لوح محفوظ تقدیر کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں ایک اور مقام ہے جہاں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ لوح محفوظ کسی خارجی روایتی کتاب کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو قرآن ہے۔ میں دونوں مقام آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ بآسانی بات کو سمجھ سکیں۔ تو دیکھیں آپ، ایک طرف سورۃ بروج کی آیات ہیں اور دوسری جانب سورۃ واقعہ کی آیات ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے سورۃ واقعہ میں ہے کہ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو تکریم والا ہے، اور سورۃ بروج میں ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا، شان والا، بلند مرتبے والا اور کمال شرف والا ہے۔ یعنی دونوں آیات میں پہلے قرآن کی عظمت اور تکریم بیان کی گئی ہے۔ پھر انہی 2 صورتوں کی اگلی 2 آیات جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے کہ دونوں آیات میں الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی اور مفہوم میں بات قرآن کی ہی ہو رہی ہے۔ یعنی سورۃ واقعہ میں فی کتاب مکنون اور سورۃ بروج میں فی لوح محفوظ، یعنی ایسی کتاب، ایسا قانون جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ اور حفاظت کس کی گئی ہے؟ سورۃ ہجر کی 9 نمبر آیت پڑھ لیں جس میں اللہ نے واضح طور پر قرآن کی حفاظت کا ذکر کیا ہے۔ تو لوح محفوظ یا کتاب مکنون یہ دونوں کیا ہیں؟ قرآن۔ کیونکہ سورۃ واقعہ کی اگلی آیات بھی قرآن کو ہی بیان کر رہی ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو غیر اللہ سے پاک ذہنوں کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ لوح محفوظ قرآن ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھتے ہیں کہ کیا قرآن میں اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی انسان کا ارادہ اور اختیار سلب کر لیا ہے یا پھر اس کو مکمل طور پر آزاد رکھا ہے؟ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ہدایت اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنے میں کسی بھی لکھی ہوئی تقدیر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یقیناً ہم نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، خواہ اب وہ اس کو مانے یا پھر وہ اس کا انکار کر دے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور کہہ دو کہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، بس جو چاہے ایمان لائے اس قرآن پر یا جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ تو یہاں بھی ارادہ اور اختیار نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ جبراً ہدایت دینا چاہتا تو یقیناً وہ تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ گمراہ قرار دیتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے۔ سورۃ رعد آیت نمبر 27، قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دو اللہ گمراہ قرار دیتا ہے جو گمراہی چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح کی سینکڑوں آیات جو روایتی تقدیر پر ایک سے ایک بڑھ کر ضرب لگا رہی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام کو یہ سب آیات دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، قرآن سے تو وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو رجوع کرتا ہے۔
اب ان واضح آیات کے بعد کون کہتا ہے کہ انسان کا ارادہ اور اختیار اللہ نے سلب کر کے انسانی تقدیر ماں کے پیٹ میں پہلے سے ہی لکھ دی تھی جیسے وہ چاہتا تھا؟ یہ تو زبردستی ہوئی نا۔ تو سوچو اللہ کے بندو، یہ آیات کہاں جائیں گی؟ آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں، روشنی ہوئی ہے یا نہیں، کہ روایات میں سب دھوکہ اور جھوٹ لکھا ہے، سچ اور حق بات صرف اور صرف قرآن میں ہے۔ اس نقطہ پر قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ماں کے پیٹ سے ہی انسان کی تقدیر لکھ کر اس کا ارادہ اور اختیار سلب نہیں کیا، بلکہ انسان کو اس معاملے میں مکمل آزاد رکھا ہے۔ لہٰذا روایتی کتاب و تقدیر اور اللہ کی وحی شدہ کتاب قرآن، ان دونوں کا آپس میں شدید ٹکراؤ ہے۔ روایتی کتاب تقدیر کو مانو گے تو قرآن بے معنی سی کتاب بن جاتی ہے، اور اگر قرآن کی بات مانو گے تو روایتی کتاب تقدیر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک ہی کتاب کو ماننا پڑے گا۔ اور اب اس نقطہ پر پہنچنے کے بعد آپ کون سی کتاب مانیں گے؟ روایتی کتاب و تقدیر جس میں اللہ کو غیر منصف اور ظالم ثابت کیا گیا ہے، یا پھر قرآن جس میں اللہ نے انسان کو مکمل ارادہ اور اختیار دے کر انسان کو آزادی دی ہے؟ تو دیکھا آپ نے کس طرح سے روایات میں موجود روایتی کتاب و تقدیر انسان کے ارادہ اور اختیار کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، اور کیا کیا کچھ متاثر ہو رہا ہے اس سے۔ دنیا میں انسان کی آزمائش ہے، اللہ کا علم الغیب ہے، نبیوں کی بعثت ہے، اور آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ لیکن فی الحال ان 5 کو آپ کے سامنے پیش کرنا بہت اہم ہے۔ تو نمبر 2، اب ہم بات کرتے ہیں انسان کی اس دنیا میں آزمائش کی، کیونکہ یہ تقدیر پہلے سے ہی لکھی جا چکی ہے، اور اللہ علم الغیب سے سب جانتے ہیں، جو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آزمائش یہاں پر آ کر بے معنی سی لگتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سورۃ عنکبوت کی آیات بہت اہم ہے، جو روایتی مسئلہ تقدیر کی دھجیاں اڑا دیتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنے بارے واضح کلیئر کٹ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب کوئی اس کو جیسے مرضی ہیر پھیر سے چھپانے کی کوشش بھی کرے گا تو آپ کو خود اس کی لا علمی اس میں نظر آئے گی۔ تو آیات پر غور کیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور یقیناً ہم اس سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں، بس اللہ لازماً جان لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور جان لے ان لوگوں کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں اسی صورت کی جو 11 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ تاکہ اللہ ظاہر کر دے، اللہ جان لے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جو منافق ہیں۔ اب غور کیجئے کہ ان آیات میں آپ کو آزمائش کا مقصد بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ جاننا چاہتے ہیں، اللہ اپنے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ کون اس کے سچے اور مومن بندے ہیں اور کون جھوٹے اور منافق ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے بارے یہ الفاظ کیوں لاتے؟ اس کا مطلب اللہ کو بھی علم نہیں ہے کہ اس کا کون سا بندہ اس دنیا میں آنے کے بعد اچھا یا برا کیسا ہوگا، لیکن آزمائش لینے کے بعد اللہ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کون نیک بخت ہیں اور کون بدبخت۔ تو اس کا مطلب اللہ کو بھی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ جنگ سے پہلے منافق بہت بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن جب جنگ کا وقت آتا تو وہ ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارے گھر اکیلے ہیں، گرمی بہت ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ تو یہ جنگ ایک آزمائش ہوتی جس سے منافق اور مومن کی پہچان ہو جاتی، جیسے کہ سورہ توبہ میں آتا ہے کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے تو جانا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں۔
تو اللہ مختلف طریقوں سے انسان کی آزمائش کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ان کو آزمائیں گے ایسی شے سے جس کا تعلق خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ہوگا، انسان کے اپنی خواہشات سے ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان حالات میں صرف صابرین کو خوشخبری سنا دو۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کے ساتھ بطور ٹیسٹ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر آخری آیت سورۃ مائدہ کی جہاں شکار سے آزمانے کی بات ہے، تو آزمائش وہ اس لیے تھی کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ جانچ لے، اللہ معلوم کر لے، اللہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے۔ تو قرآن کی ان آیات کو پڑھنے اور غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد آزمائش کے اس بہترین امتحان سے انسان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اللہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ماں کے پیٹ میں پہلے سے ہی طے نہیں ہوا، جیسے کہ روایات میں بتایا گیا ہے۔ تو آزمائش کے اس مقصد میں اللہ کا عدل و انصاف قرآن میں نظر آ رہا ہے، ورنہ روایات میں کتاب تقدیر کے نام پر اللہ کو ظالم ثابت کرنے میں ان روایتیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اس دنیا میں انسان کی آزمائش کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ آزمائش ہی ہے جو انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار بناتی ہے اور اللہ کو منصف اور عادل ثابت کرتی ہے۔ اور آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب آزمائش ہوتی ہے تو انسان کی اصلیت اللہ پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور کون جہاد کرنے والا ہے اور کون پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے ہے۔ نمبر 3، اللہ کا علم الغیب کیا ہے؟ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم اللہ کے علم الغیب پر، کیونکہ تقدیر کو علم الغیب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو قرآن میں یہ لفظ 60 مرتبہ آیا ہے، لیکن کہیں بھی یہ لفظ روایتی تقدیر کو جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ انسان نے 10 سال 60 سال کے بعد جو بھی عمل کرنا ہے، چوری، زنا یا پھر قتل، وہ اللہ کا علم الغیب ہے یا وہ تقدیر ہے۔ نو، ایسا کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ تو کسی بھی زبانی فیصلے سے بہتر ہے کہ ہم اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آیات رکھیں، تو آیات کا سچ اور روایات کا جھوٹ آپ کے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ جیسے کہ نمبر 1، ماضی کے واقعات غیب ہیں، جن واقعات سے انسان واقف نہیں، لیکن وہ اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کی سماعت اور بصارت نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ اس کو غیب کا نام دیتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اس آیت میں پہلے مریم سلام علیہا کا واقعہ ہے، پھر فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس کا مطلب جو واقعات ہو چکے ہیں اور جن سے میں اور آپ نا واقف تھے، اللہ ان کو غیب کی خبریں کہتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لیتے ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے کہ بذریعہ رسول اللہ کی بات کو مان لو۔ اور اللہ کا رسول بھی وما ہوا علی الغیب بضنین، غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہوتا، بلکہ جو غیب ان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ منوان لوگوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس کا مطلب جو چیز روایات میں موجود ہے یا ہمارے نامور علماء بنا کر پیش کر رہے ہیں، وہ غیب ہرگز نہیں ہے۔ نفس میں موجود بات غیب۔ جب قیامت والے دن عیسیٰ سلام علیہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ بے شک میں نے تو ایسا نہیں کہا، آپ تو اس کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، اور بے شک آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں موجود ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ سماوات میں اور جو کچھ عرض میں ہے، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں یا اس کو چھپا لو تو اللہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ اس کا مطلب جو ہمارے نفسوں میں کوئی بھی بات موجود ہے
وہی اللہ کا غیب ہے، اور حساب بھی اسی کا ہوگا جو انسان ظاہر کرتا ہے یا جس بات کو وہ چھپاتا ہے۔ لیکن 10 سال کے بعد جس چوری، جس زنا، جس قتل کا انسان نے سوچا ہی نہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے، یا اللہ اس کو غیب کا نام دیتا ہے۔ کیا ایسا کچھ لکھا ہے کسی آیت میں؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 3، کائنات کے راز بھی غیب ہیں۔ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، بلکہ اس سے چھوٹی اور اس سے بڑی ہر چیز کھلی کتاب کائنات میں موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ حقیقت ہے کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، اور خشکی تری میں ہر شے کو وہ جانتا ہے، اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی وہ علم اللہ کا علم الغیب ہے، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں اور تری اور خشکی میں مگر اس کھلی کتاب میں اس کا قانون موجود ہے۔ نمبر 4، چھپے راز اور خفیہ مجلسیں بھی یہ بھی غیب ہیں۔ کوئی بھی بات ہو جو چھپ چھپا کر کی جا رہی ہے، یا کوئی سازش یا کوئی خفیہ منصوبہ بندی، تو وہ بھی غیب ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کہ بے شک اللہ جانتے ہیں جو تم چھپے راز رکھتے ہو یا خفیہ مجلسیں کرتے ہو۔ اللہ علام الغیوب یعنی غیب کو جاننے والا ہے۔ نمبر 5، ایمانیات کے 5 جز وہ بھی غیب ہیں جن کا ہماری بصارت اور سماعت احاطہ نہیں کر سکی، جیسے کہ آخرت، ملائکہ، اللہ، رسول اور اس کی کتابیں۔ اس حوالے سے آپ سورۃ بقرہ کی 285 اور سورۃ نساء کی 136 آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی آیات ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تو جانتا ہے جو زمین و آسمان کا غیب ہے، اور اللہ دیکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کے اس غیب سے بھی واقف ہے جو تمہارے علم میں آیا ہی نہیں ہے، اور تمہاری سماعت اور بصارت نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ لیکن تمہارا عمل جس کو تم جانتے بھی ہو، جو تم کر رہے ہو، جس کا تمہیں علم بھی ہے، اس کو اللہ کیسے نہیں جان سکتا؟ تو واللہ بصیر بما تعملون، اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو یا جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے غیب کا علم انسان کے اس عمل سے ہے جو وہ کر رہا ہے، یا وہ جو کر چکا ہے، یا جو اس نے کرنے کا سوچا ہے۔ تو لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، اسی کے لیے زمین و آسمان کا غیب وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ زمین و آسمان کا غیب جانتا ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپاتے ہو۔ تو بہت ہی واضح آیات ہیں جو اللہ کے عالم الغیب ہونے کو ثابت کر رہی ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن عالم الغیب اس طرح نہیں ہے جس طرح سے روایات میں یا ہمارے نامور علماء کی طرف سے بنا کر پیش کیا گیا ہے، کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو انسان نے 10 سال کے بعد قتل، چوری، زنا کرنا ہے، جس کے بارے میں اس نے سوچا تک نہیں، لیکن کیونکہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی تقدیر ایک فرشتہ اللہ کی منشا کے مطابق لکھ دیتا ہے، لہٰذا وہ اس کو علم الغیب کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو روایات کو کیجئے ریجیکٹ اور قرآن کو کیجئے انجیکٹ، کیونکہ قرآن اللہ کے ایسے علم الغیب کو بیان ہی نہیں کر رہا جو روایتی تقدیر کے نام پر انسان کے ارادہ اور اختیار کو سلب کرتے ہوئے اللہ کو نعوذ باللہ ظالم اور غیر منصف ثابت کرے۔ نمبر 4، نبیوں کی بعثت کا مقصد، کیونکہ روایتی کتاب و تقدیر اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کو بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں موسیٰ سلام علیہ کی مثال پیش کروں گی۔ اگر ہم روایتی کتاب تقدیر کو مان لیں تو فرعون کا بھی ہر عمل لکھا جا چکا ہے، اور اللہ کو علم تھا کہ یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ سلام علیہ کو بھیجا کہ جاؤ اور فرعون کو میرا پیغام سناؤ۔ الفاظ پر غور کریں آپ۔ اللہ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہے، بس اسے وحی کا با اصول پیغام سنا دو، شاید ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے یا آخرت کی جواب دہی سے ڈر جائے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی فرعون کے کفر پر باضد رہنے کا علم نہیں تھا، اسی لیے اللہ کے الفاظ میں امکان کو ظاہر کیا کہ شاید یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پر آ جائے یا ڈر جائے، تو اس میں ایک رسول کے فرعون کی طرف بھیجے جانے کا مقصد سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب یہاں بھی روایتی کتاب و تقدیر کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، ورنہ رسولوں کی بعثت پر بہت بڑا سوال کھڑا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس پر بھی غور کر لیجئے۔ نمبر 5، آخرت میں جزا و سزا کا معاملہ۔ اب آخرت کا معاملہ بھی بہت سیریس ہے اور اپنی جگہ برحق ہے، لیکن روایتی کتاب و تقدیر نے اس پر ایمان کو بھی انتہائی کمزور کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے کہ آخرت کا معاملہ ناانصافی پر مبنی ایک کھیل تماشا بن جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا أَجْرُ الْآخِرَاتِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ علم رکھتے اس بات کا۔ پھر آخرت درجوں میں اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ پھر جو لوگ آخرت چاہتے ہیں وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور وہی مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ تو روایتی کتاب و تقدیر کو ماننے کے بعد آخرت میں انسان کی جزا و سزا کا معاملہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تقدیر آخر ہے کیا۔ اگر وہ انسان کے ارادہ اور اختیار، انسان کی آزمائش، اللہ کے علم الغیب اور نبیوں کی بعثت اور آخرت میں جزا و سزا کے معاملے پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، تو پھر آئیں ہم جانتے ہیں کہ اصل میں قرآن کس کو تقدیر کہتا ہے۔ قرآن میں تقدیر، قدر، قادر، مقدار جیسے الفاظ تقریباً 132 مرتبہ آئے ہیں، اور کہیں بھی یہ یاد رکھیے اللہ نے لوح محفوظ اور علم الغیب کو کہیں بھی روایتی تقدیر کا نام نہیں دیا ہے۔ تقدیر جس کا سی حرفی مادہ قاف دال را ہے، جس کے معنی ہے اندازہ لگانا، پیمانہ بنانا اور قدر بنانا کی۔ پیمانے بنا کر نفاذ کی قدرت رکھنے والا قدیر کہلاتا ہے، جس کے پیمانے میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ کائنات میں موجود ہر شے کو نہ صرف اللہ نے مکمل پیمانہ اور قدر دی بلکہ اس کو نافذ بھی کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا، اس کو ایک قدر دے دی، ایک قانون دے دیا۔ ایک ہی روٹ ورڈ سے جب دو الفاظ اکٹھے ہو جائیں تو اس جملے میں تاکید اور حصر پایا جاتا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کا اصل حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ہر شے کو نہ صرف پیمانہ دیا بلکہ پیمانے بنا کر نافذ کرنے کا بھی پورا حق ادا کیا ہے، اور یہ کائنات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی نقص، عیب اور کمی بیشی آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے انہی کائناتی قدروں اور پیمانوں کے بارے میں فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ وہی ہے جس نے اوپر تلے بہت سی بلندیاں تخلیق کی ہیں، اور تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر دیکھو، دوبارہ غور کرو، کیا تمہیں کوئی خلل، کوئی دراڑ، کوئی نقص نظر آتا ہے اس کائنات میں؟ پھر تم بار بار غور کرو اور دیکھو، یہ نظر بسر تکی ماندی بغیر نقص نکالے تمہاری طرف واپس پلٹے گی اور یہ حسرت زدہ ہوگی۔ یعنی اللہ نے کائنات میں جو قانون، پیمانے اور قدریں بنا دی ہیں اس میں کوئی نقص، عیب نہیں ہے، اور نہ ہی انسان اس میں کوئی نقص نکال سکتا ہے۔ تو جو پیمانے بناتا ہے لیکن نفاذ کی قدرت نہیں رکھتا وہ قدیر نہیں۔ تو قدیر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ قدرت میں پیمانے بنانا شامل ہے، اور پیمانے کے بغیر قدرت کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے، بلکہ یہ سب کچھ محض کھیل تماشا بن کر رہ جاتا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ کا فرمان ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ان کل شیء خلقناہ بقدر فقدرنا فنعم القادرون، یعنی ہم پیمانے بناتے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان کو ہم قدریں اور قانون دیتے ہیں، اور ہم بہت ہی اچھے قدریں اور پیمانے بنانے والے ہیں۔ تو قدیر اللہ کی ذات ہے جس نے جو قدر، پیمانہ، قانون یا حکم کسی بھی شے کو دیا ہے، پھر اس شے کو دیا گیا وہ پیمانہ، قدر
اس شے کی تقدیر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بہت زبردست آیت اس حوالے سے قرآن میں موجود ہے جو تقدیر کے اس معنی کو اور بھی زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ سورۃ یاسین 38 اور 39 نمبر آیت، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم، اور سورج اپنے مقرر راستے پر چلتا رہتا ہے، یہی راستہ سورج کے لیے اللہ زبردست علیم کی طرف سے مقرر کیا گیا قانون ہے، تقدیر ہے۔ تو تقدیر اللہ کا قانون، اللہ کا پیمانہ جو سورج کو دیا گیا ہے۔ پھر 39 نمبر آیت میں ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند جس کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ پرانی سوکھی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب آپ قرآن کی آیات اور الفاظ پر غور کیجئے، کیا سورج کا مقرر راستے پر چلنا اور چاند کا اس حالت تک پہنچنا بغیر کسی قدر کے ہے؟ کشتیاں پانیوں کو چیرتی ہوئی تیرتی ہوئی جاتی ہیں، کیا کسی قدر کے بغیر ہے؟ ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا بارش برسانا، کیا ہے یہ؟ اسی کو تو تقدیر کہا گیا ہے۔ وہ ذرہ برابر کسی لمحہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہیں۔ یہی سورج، چاند، بحر و بر کی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ تقدیر ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ انسان کے لیے وہ قانون، وہ ضابطہ، وہ حکم، وہ پیمانہ یا وہ قدر کیا ہے؟ جس طرح کائنات اپنے پیمانوں پر چل رہی ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہے، تو اسی طرح اللہ نے انسان کے لیے وہ کون سا پیمانہ بنایا ہے یا وہ کون سی ایسی قدر ہے کہ جس پر انسان چلے گا تو اللہ کے حکموں کی اطاعت ہوگی اور فرما برداری ہوگی اور وہی اس کی تقدیر کہلائے گی۔ تو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر شدہ تقدیر قرآن ہے اور قرآن ہی فرض ہے۔ تقدیر ضابطہ اور حکم ہے جس کی اتباع کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اسی لیے جس دور میں قرآن نازل ہوا، جس میں قدریں اور پیمانے اور انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات اللہ نے نازل کیا، اس دور اور پیریڈ کو اللہ نے لیلۃ القدر کا نام دیا ہے اور اس کی تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو حق و باطل کے فیصلہ کن دور میں نازل کیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ کا فرمان ہے، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى، جس نے پیدا کیا انسان کو پھر اس کو درست بنایا، اور جس نے قدر بنائی یعنی قرآن کو نازل کر دیا اور اس کی رہنمائی کی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں وہ قدر اور پیمانہ دیا ہے جو تقدیر کہلاتا ہے۔ اب یہاں میں اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ اگر اللہ نے علم الغیب یا تقدیر کے نام پر کچھ لکھ دیا ہے اور بس ہم انسانوں نے وہی کرنا ہے، تو پھر ہم انسان تو نہ ہوئے نا، بلکہ روبوٹ ہوئے جس کے پاس کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس بٹن پر چلتا ہے جس کا کنٹرول مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو بس اب آپ سمجھ جائیں کہ روایتی تقدیر کا یہ کھیل محض کھیل تماشا ہی ہے جو روایات لکھنے والوں نے جھوٹ کا نام لے کر کھیلا ہے۔ بچ جائیں اور قرآن کی شکل میں جو تقدیر اللہ نے انسان کے لیے لکھ دی ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔